اس میں ایک جو عمل ہے بہت بہترین ہے، رشتے کے اعتبار سے بھی، رزق کے اعتبار سے بھی، اور قرآنی عمل ہے۔ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کا ورد کر لیں، بس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص کو پڑھ لیجیے ایک مرتبہ فقط۔ انشاءاللہ العزیز، چونکہ حدیث میں ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا اور آخرت کا خیر بھی عطا کرتا ہے، اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے اس پر، میں نے اس پہ کثرت سے عمل کیا جس نیت سے پڑھا ہے، اور اپنے اور والدین کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے۔ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اگر گناہوں کی وجہ سے کوئی بندش ہوتی ہے تو وہ بھی دور ہو جاتی۔ اب قوم کا ایک اور بھی مزاج ہے، وہ یہ ہے کہ ایک جگہ، میں نام نہیں لوں گا یہاں پر، پاکستان سے باہر کسی جگہ پہ میں پڑھ رہا تھا کچھ پروگرامز، تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے آ کے اپنے ایسے مسائل پوچھے، تو ہم نے مثلاً یہ وظیفہ ذکر کیا کہ آپ سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھ لیجیے۔ تو تھوڑا سا مجھے حیرت سے دیکھنے کا اتنا یقین نہیں آ سکا، بڑا سادہ سی بات بتائی آپ نے، اتنا ہونے سے ہو جائے گا یہ؟ اچھا، تو میں نے محسوس کیا تھوڑا، میں نے کہا دیکھیں حضرت، مجھے لگتا ہے کہ اگر میں آپ سے کہتا نا کہ یار تم کالی مرغی ذبح کر اور اس کے کلیجی لے کر قبرستان جا کر وہاں کھلانا کسی کو، کوئی تڑپتا ہوا مرے گا نا، تو پھر تم کہتے ہیں کہ ارے یار قبلہ صاحب نے کیسا وظیفہ بتایا نا، تو زمین و آسمان میں کسی کو نہیں پتا تھا، ابھی وہی نازل ہوئی۔ میرے بھائی، یہ جو قرآنی آیات ہیں، یہ جو اوراد ہیں، اس پہ چونکہ ہمارا یقین اٹھتا جا رہا ہے۔ خود ایک روایت ہے جس کا مفہوم ہے، صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کے پاس ایک شخص آیا، اس کو ہاتھ میں تکلیف تھی، تو اور گویا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، تو اس زمانے کی جو دائر ہے کہ کیا کچھ جڑ سکتا تھا کس طرح سے، تو انہوں نے ایک کرامت دکھائی، اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور کچھ پڑھا، بتایا نہیں اسے کہ کیا پڑھا، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، چلا گیا۔ بعد میں خیال آیا کہ پوچھو تو سے کیا پڑھا، تو آیا امام کے پاس اور آ کے کہا کہ اے فرزند رسول، آپ نے کیا پڑھا تھا اس پر؟ کہا بس تیرا کام ہو گیا، کیونکہ وہ جانتے تھے اس کی حقیقت کو، کہ تیرا کام ہو گیا، کافی ہے۔ کہا نہیں بتلائیے تو صحیح۔ میں نے کہا تو یقین نہیں کرے گا؟ کہا نہیں بتلائیے تو صحیح۔ کہا میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس نے کہا کہ بس فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس اتنا کہنا تھا، فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ہاتھ پہ وہ اثر پھر ختم ہو گیا۔ اور یہ بھی تو میٹر کہ پڑھے کون، وہ پڑھنے والا بھی تو پڑھے کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس زبان سے دعا کرو کہ جس سے تم نے گناہ نہ کیا ہو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار یہ کیسے ہو سکتا ہے، زبان سے تو کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہوتی ہے، یعنی بندوں کے لیے، وہ تو خیر معصوم نبی تھے۔ تو کہا اے موسیٰ، تم نے اپنی زبان سے گناہ کیا، دوسرے کی زبان سے تو نہیں کیا نا، دوسرا تمہارے لیے دعا کرے، تم دوسروں کے لیے دعا کرو، تو تم اس زبان سے دعا کرو کہ جو جس سے گناہ نہیں کیا دوسرے کے لیے دعا کرو۔